نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں، کیونکہ آج 21 رمضان ہے اور 21 رمضان پورے عالم اسلام میں غم کی لہر، ایک غم کا ماحول مولائے کائنات میں ڈوبی ہوئی یہ عالم انسانیت نظر آ رہی ہے، کیونکہ علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، جہاں میں قبل قیامت قیامت آئی ہے، جہاں میں قبل قیامت قیامت آئی ہے۔ مولائے کائنات کی سیرت کے حوالے سے ناظرین اہل بیت ٹی وی پر آپ مسلسل دیکھ رہے ہوں گے کہ مولائے کائنات کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، بہت سے ذاکر حضرات، ذاکرہ صاحبان نے مولا کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی، مولا کی سخاوت کے حوالے سے گفتگو کی، مولا کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کی، مولا کے سخاوت کے حوالے سے گفتگو کی، مولا کے صبر کے حوالے سے گفتگو کی، مولا کی شجاعت کے حوالے سے گفتگو کی، مولا کی علم کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو بہت سارے رخ ہیں جو مولا کی سیرت کے، جس کے حوالے سے الگ الگ پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت ٹی وی پہ مسلسل۔ ناظرین، ہم سنتے چلے آئے ہیں بچپن سے یہ کلام کہ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ مختلف انجمنوں سے، مختلف نوخانوں سے ہم نے یہ کلام سنا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلام بزبان شاعر بھی آج سنا جائے۔ تو ہم نے درخواست کی ہے عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب حسن فتح پوری صاحب، جن کا یہ کلام ہے، کہ وہ اپنا یہ کلام ہمارے آج کے پروگرام میں پیش کریں۔ تو سماعت فرمائیے محترم حسن فتح پوری صاحب سے یہ کلام۔ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مومنین آداب، آج آپ کی خدمت میں ایک مخمص پیش کر رہا ہوں جو مولائے کائنات کے فضائل پر مبنی ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ کرنی ہے کہ یہ کلام غالباً 40 یا 42 سال پہلے میں نے کہا تھا، اور بہت سی انجمنوں نے اس کو پڑھا ہے اپنے اپنے طریقے سے۔ کلام شاعر بزبان شاعر میں پیش کر رہا ہوں اپنا کلام آپ کے سامنے۔ طبیعت کی ناسازی کے سبب میں ترنم سے تو اس کو نہیں پڑھ پاؤں گا، تحت اللفظ میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، اور حکم کی تعمیل میں یہ کلام آپ کے سامنے ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، نبی کو آل نبی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ بس ملاحظہ فرمائے کہ یہ مصطفیٰ ہیں کہ جو ہیں خدا کے پیغمبر، یہ ہیں علی جنہیں کہتے ہیں فاتح خیبر، یہ فاطمہ ہیں کہ جو ہیں رسول کی دختر، حسن حسین جوانان جنت و کوثر، حسن حسین جوانان جنت و کوثر، پڑے جو وقت یہ پانچوں ہیں دین کے رہبر، تو تم کسی نہ کسی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ بد ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وہ علی ہے کہ کعبے میں جو ہوا پیدا، خدا کے گھر میں شہادت کا بھی ملا درجہ، ہے شہر علم نبی اور علی ہے دروازہ، رسول جس کے ہیں مولا اسی کا یہ مولا، جو لافتہ ہے اب ایسے علی کا کیا کہنا، جو لافتہ ہے اب ایسے علی کا کیا کہنا، اسی وسیع نبی کو پکارتے رہنا،
قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وہ علی کے برادر ہے جس کا پیغمبر، یہ وہ علی کے برادر ہے جس کا پیغمبر، اسی علی کی تو دفتر ہیں زینب مستر، علی وہ جس کے پسر ہیں حسین اور شبر، علی وہ جس کے پسر ہیں حسین اور شبر، بجز نبی کے علی سے نہیں کوئی بہتر، خدا کے نور علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ علی نے پشت کبھی جنگ میں نہ دکھلائی، وہ جنگ کوئی بھی ہو فتح ان کے ہاتھ آئی، وہ جنگ کوئی بھی ہو فتح ان کے ہاتھ آئی، ہر ایک ظلم نے جن سے شکست ہی کھائی، خدا کا شیر اٹھا جب بھی لے کے انگڑائی، قسم خدا کی کہ کل کائنات تھرائی، قسم خدا کی کہ کل کائنات تھرائی، خدا کے شیر جری کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیے شعر کہ علی کے ذکر سے محفل میں زیب و زینت ہے، علی کے ذکر سے محفل میں زیب و زینت ہے، علی کا ذکر ہی ایمان کی علامت ہے، یہ کائنات اسی نام کی بدولت ہے، علی کا جو بھی ہے اس پر خدا کی رحمت ہے، علی کا جو بھی ہے اس پر خدا کی رحمت ہے، علی خدا کے ولی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ اور بندے آخر ملاحظہ فرمائے مقطع سے قبل علی قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، اور عطا ہوا ہے لقب جس کو بوتراب علی، ہمارے واسطے ایک شاہ کامیاب علی، سوال کوئی ہو ہر ایک کا جواب علی، کبھی غروب نہ ہو جو وہ آفتاب علی، غدیر میں بھی محمد کا انتخاب علی، علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ اور آخر بند ملاحظہ فرمائے مقطع کا کہ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، اور تھی خاک جس کے لیے اس جہاں کی ہر دولت، زمین پہ سوتا تھا فاقہ کشی کی تھی عادت، خدا کے دین کی خاطر اٹھائی ہر زحمت، نہ چاہ چین کی تھی اور نہ خواہش راحت، جو کر رہا ہے ہر ایک پل غریب کی خدمت، حسن تم ایسے سخی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے مشہور و معروف شاعر حسن فتح پوری صاحب۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے ہماری درخواست پر ہمارے آج کے اس پروگرام میں وہ شامل ہوئے۔ آئیے ناظرین، اب ہم ایک بڑی اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں۔ زاگری کی دنیا میں خطابت کے حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان بنانے والی شخصیت، جنہیں کہا جاتا ہے سلطان الذاکرین، یعنی ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی اس خاص تاریخ یعنی یوم شہادت 21 رمضان کے موقع پر مولا کی سیرت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین سے وہ مخاطب ہوں اور اپنے خیالات پیش کریں۔ سماعت فرمائیے سلطان الذاکرین مرزا ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال غالب لا کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قابل صد احترام ناظرین کرام، میں نے جن کلمات کو آج کی گفتگو کے لیے مختص کیا ہے وہ مبارک کلمات امیر ممکنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں
जो उन्हीं ने वक्त शहादत इरशाद फरमाए। मौलाए कायनात ने फरमाया, जब आपको शहीद किया गया कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। मैदान बद्र में जब जंग बद्र फतह की तो इमाम अली ने यह इरशाद नहीं फरमाया कि मैं कामयाब हो गया। मैदान ओहद में जब जंग ओहद फतह की तो यह इरशाद नहीं फरमाया कि मैं कामयाब हो गया। जंग खंदक के मौके पर जब खंदक को फतह किया तो ये नहीं फरमाया कि मैं कामयाब हो गया। जंग खैबर के मौके पर जब मारका खैबर को सर किया तो ये नहीं फरमाया कि मैं कामयाब हो गया। इसी तरह से आलम इस्लाम की 82 जंगें हैं जो मौलाए कायनात अमीर मुमकिनात हजरत अली ने फतह की, मगर किसी मौके पर भी आपने ये इरशाद नहीं फरमाया कि मैं कामयाब हो गया, बल्कि अपनी इन फतूहात को पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह करार दिया। अपनी फतह अगर किसी शय को करार दिया तो वो है शहादत। जब आप मस्जिद कूफा में शहीद हुए तो आपने ये मुबारक कलिमात अपनी ज़बान से दोहराए कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जब ये कलिमात हमारे सफ़ाए ज़हन पे उभरते हैं तो इन कलिमात के साथ अमीरुल मोमिनीन का किरदार भी हमारे सफ़ाए ज़हन पर उभर आता है। इस मौके पर जब हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम में दाखिल हो चुके हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनकी शहादत को याद करके कोई पैगाम उनका अपने नौजवानों तक पहुँचाऊँ, जिस पैगाम के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगियों को भी रोशन और मुनव्वर कर सकें और समाज और मुआशरे की भी इस्लाह का फरीज़ा अंजाम दे सकें। इस मरहले पर क्योंकि एक महदूद वक्त हमारे सामने है और इस मुख्तसर से वक्त में मुझे अपना पैगाम पहुंचाना है, लिहाजा मौलाए कायनात की ज़िंदगी के एक अहम रुख की तरफ इशारा करना चाहता हूं, और वह है आपका यतीमों के साथ हुस्न सलूक। यतीमों के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में बहुत सी आयात मौजूद हैं। यतीमों के ताल्लुक़ से पैगम्बर इस्लाम की बहुत सी अहादीस हैं, जिसमें यह हदीस बड़ी मारूफ है कि जिसने भी किसी यतीम की किफ़ालत की वो जन्नत में मेरे साथ उस तरह से होगा कि जिस तरह से हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे से मुत्तसिल होती हैं। तो यतीमों की अज़मत और यतीमों की रिफ़त और यतीमों की अर्जिश इस्लाम की निगाहों में बहुत है। बानी इस्लाम ने यतीमों की अहमियत को मुख्तलिफ मौक़े पर ज़ाहिर किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का किरदार भी यतीमों के साथ हुस्न सलूक की दावत देता है। बहरुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने एक वाक़या तहरीर किया है कि जब अमीरुल मोमिनीन का दौरे खिलाफत था, एक शब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने बैतुल शरफ से बाहर निकले। रात का सन्नाटा है, हर तरफ तारीकी ही तारीकी है, और अमीरुल मोमिनीन अपनी रियाया के मसाइल जानने के लिए, गुरबा की परेशानियां समझने के लिए शहर कूफा की गलियों में हैं। रावी कहता है कि एक घर के करीब से गुजरे जहां से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे पे ठहर गए, दस्तक दी, एक खातून आई, पूछा क्या वजह है कि तुम्हारे घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। कहने लगी कि ऐ शख्स, मैं बेवा हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मेरे बच्चे यतीम हैं। मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरे बच्चे फाके से हैं। फाके की वजह से, भूख की वजह से बच्चे तड़प कर रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, और मैंने बच्चों को इत्मीनान दिलाने के लिए एक चूल्हे पर देगची चढ़ा दी है और उस देगची में पत्थर उबाल रही हूं ताकि बच्चे ये समझें कि खाना बन रहा है और रो रो कर थक कर सो जाएं। शायद इसी मंजर को जहन में रखते हुए किसी शायर ने कहा था
बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात। मौलाए कायनात ने कहा ठहरो, वापस घर गए। घर से जाकर जो लेकर आए और वो उस औरत को दिए और कहा लो, ये जौ की रोटियां तुम अपने बच्चों के लिए बनाओ। फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे वाकईतन थक के सो न जाएं जब तक ये रोटी बनाए। दूसरी तरफ आशे जो हरीरा बनाने के लिए मौलाए कायनात ने खुद चूल्हे पे एक देगची को चढ़ा दिया। इधर मौलाए कायनात आशे जो बना रहे हैं, उधर वो जो की रोटियां बना रही है और बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब खाना तैयार हो और हम खाने को तनावुल करें। रावी कहता है कि इमाम अली ने इस ख्याल से कि बच्चे कहीं थक के सो ना जाएं, कभी आशे जो की तरफ आते थे और कभी बच्चों की तरफ आते थे, बच्चों का दिल बहलाते थे, बच्चों से बातें करते थे। अब रावी कहता है कि इमाम अली ने वो खाना अपने हाथों से उन यतीम बच्चों को खिलाया। जब यतीम बच्चों को खाना खिला चुके तो अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और कहा कि ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे दस्त बदुआ हूं कि इन यतीम बच्चों को कभी भूखा न सोने देना। ये बच्चे आज के बाद अपनी जिंदगी में कभी भूख का सामना न करें। ऐ मेरे रब, इनके रिस्क का तमाम इंतजाम फरमा। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने उस मुअज्जमा से इजाजत तलब की और घर से बाहर चले गए। सुबह जब हुई, उस औरत की हमसाया औरत जब घर में आई तो उसने रात का पूरा किस्सा सुनाया कि कोई था जो इस तरह से आया, जो लाया, फिर हमने जो की रोटियां बनाई, फिर हमने अपने बच्चों के लिए आशे जो तैयार किया और उसमें उस आने वाले ने हमारा ताउन किया और बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद दुआएं देकर वो चला गया। तो हमसाया औरत ने कहा कि वो कैसा था। उसने जब शक्ल शबाहत बताई तो कहने लगी, तुम्हें मालूम है वो कौन था? वो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम थे, हाकिम कूफा। कहने लगी, ऐ बीबी, मैंने क्या गजब किया, अमीरुल मोमिनीन से अपने बच्चों के लिए खाना तैयार कराया। मैं अमीरुल मोमिनीन से माफ़ी की तलबगार हूँ कि मुझसे अनजाने में ये गुस्ताखी सरजद हुई कि मैंने उन्हें ये जहमत दी। उस हमसाया औरत ने कहा कि ऐ बीबी, अमीरुल मोमिनीन से इस तरह की सैकड़ों हिकायत मुख्तस हैं, वो इस तरह लोगों की खिदमत करते रहते हैं। तो ये अमीरुल मोमिनीन हजरत अली का किरदार था कि जो यतीमों के साथ वो उसने सुलूक करते थे। ऐसे खैर खा और इमाम बरहक को इब्ने मुलजिम मलऊन ने 19वीं रमज़ान की शब में हाकिम शाम के इशारों पर एक ऐसी ज़रब लगाई कि वो ज़रब अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के ख़ात्मे का सबब बन गई। और ऐ अमीरुल मोमिनीन के गमखारों, ऐ मौला के अज़ादारों, इस मौके पर भी जो अमीरुल मोमिनीन ने पैगाम दिया है, रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाएगा। किसी ने आज तक दुनिया में अपने कातिल के साथ ऐसा सलूक नहीं किया होगा कि जो अमीरुल मोमिनीन ने अपने कातिल के साथ किया है। यतीमों के साथ उसने सलूक करने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, मगर अपने कातिलों के साथ इस सलूक का मुजाहरा करने वाला कोई दूसरा ना होगा कि जब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में जामे लबन पेश किया गया, दूध का गिलास, तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ये दूध का गिलास मेरे कातिल इब्ने मुलजिम को दे दो, इसलिए कि ये मुझसे ज़्यादा प्यासा है, इससे ज़्यादा प्यास लगी है। ज़रा सोचिए, क्या कायनात में कोई ऐसा इंसान है जो अपने कातिल को जामे लबन पेश करे? ये किरदार सिवाय अमीरुल मोमिनीन के तारीख़ में कहीं दूसरी जगह नज़र नहीं आता। ऐसे इमाम बरहक को इस जालिम ने, इस मलऊन ने 19वीं रमज़ान की सुबह ज़रबे कारी लगाकर ज़ख्मी कर दिया और 21वीं रमज़ान की सुबह
وہ قیامت کی صبح تھی کہ جب ستون ہدایت منہدم ہو گیا، جب شمع امامت گل ہو گئی اور کوفے میں ہر طرف ایک شور تھا، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا، امیر المومنین اس دنیا میں نہیں رہے۔ عزاداران امیر المومنین، سوگواران مولا متقیان، تاریخ ایسا کردار، ایسا انسان، ایسا رہنما، ایسا رہبر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں اپنی بات کو ایک شعر پہ تمام کر رہا ہوں کہ تاریخ نہیں ملتی ایسے بھی مجاہد کی، تاریخ نہیں ملتی ایسے بھی مجاہد کی، کعبے میں فلادت ہو، مسجد میں شہادت ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ ناظرین، 21 رمضان کو جی چاہتا ہے کہ بس مولا کو یاد کرتے رہیں اور روتے رہیں، نوخوانی کرتے رہیں، مرثیہ خوانی کرتے رہیں۔ مومنین کے دلوں کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک نوحہ ہے، نالہ ہے جبرائیل کا، خالق دہائی ہے۔ یہ نوحہ بھی تقریباً 30-35 سال سے سے زیادہ ہو گیا میرے خیال سے اس نوحے کو ہم سن رہے ہیں۔ کچھ پرانے نوحے دل چاہتا ہے کہ انہیں بار بار سنا جائے، اور اس خاص تاریخوں میں دل چاہتا ہے کہ ان نوحوں کو سنا جائے۔ یوں تو بہت سارے لوگ یہ نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج ہم نے درخواست کی ہے سید حضور عادل نقوی سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے گھر بیٹھے اس نوحے کے چند اشعار پڑھیں اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں شریک ہوں۔ جناب سید حضور عادل نقوی آپ سے مخاطب ہیں، آپ کے اسکرین پر ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ نالہ ہے جبرائیل کا، خالق دہائی ہے، سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے، نالہ ہے جبرائیل کا، خالق دہائی ہے، حیدر جہاں سے اٹھتے ہیں، غم کی خدائی ہے، ایک شور ہے فضا میں خدا کی دہائی ہے، نالہ ہے جبرائیل کا، خالق دہائی ہے، اے مومنو ہمارا تھا پہلا امام جو، اے مومنو ہمارا تھا پہلا امام جو، اس کو لعین سجدے میں ضربت لگائی ہے، نالہ ہے جبرائیل کا، خالق دہائی ہے، اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ، بچے میرے یتیم ہوئے ہیں، دہائی ہے، نالہ ہے جبرائیل کا، خالق دہائی ہے، آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین، زینب پکارتی ہیں کہ کیا نیند آئی ہے،
جبرائیل کا خالق دہائی ہے، عباس کا تڑپنا نا زینب سے پوچھئے، عباس کا تڑپنا نا زینب سے پوچھئے، کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، میت حسن حسین نے رو کر اٹھائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، یوسف کا حال رحم کے قابل ہے المدد، یوسف کا حال رحم کے قابل ہے المدد، مولائے دو جہاں دم مشکل کشائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، آئیے اب نوحے کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی ہے اور نوحہ جب ہم نے سنا ہے تو کیوں نہ ایک ایسے شاعر سے بھی درخواست کی جائے جو اس وقت اپنے شاعری کے حوالے سے بھی اور نوحہ خوانی کے حوالے سے بھی اپنی حسینی دنیا میں پہچان رکھتے ہیں، وہ ہیں محترم شعیب نوگانوی صاحب۔ ہماری درخواست پر وہ ہمارے پروگرامز میں اکثر ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ وہ اس پروگرام میں ذکر مولا کائنات میں شامل ہو رہے ہیں ایک نوحے کے ساتھ، تو سماعت فرمائیے محترم شعیب نوگانوی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ زینب کا کلیجہ پھٹنے لگا، بابا کو جو زخمی دیکھا ہے، دل پر ہے پڑا گہرا صدمہ، دل پر ہے پڑا گہرا صدمہ، بابا کو جو زخمی دیکھا ہے، زینب کا کلیجہ پھٹنے لگا، بابا کو جو زخمی دیکھا ہے، یاد آئی شکستہ پہلو کی، پھر دل میں عجب سی ہک اٹھی، یاد آنے لگی ہے ماں کی قضا، بابا کو جو زخمی دیکھا ہے، زینب کا کلیجہ پردیس یتیمی رنگ جو علم، دل ٹکڑے ہو جس سے ایسا غم، پھرتی ہے نظر
کر وہ بلا بابا کو جو زخمی دیکھا ہے زینب کا کلیجہ ہر کلثوم تڑپ کر روتی ہے منہ اشکوں سے اپنا دھوتی ہے اب چین نہیں ایک پل آتا بابا کو جو زخمی دیکھا ہے زینب کا سر پیٹ کے روئی ام بنی صبر ایسے میں بھی آتا ہے کہیں غازی نے بابا پھینک دیا بابا کو جو زخمی دیکھا ہے زینب کا کلیجہ بہنوں سے اشک چھپائے تھے شبیر سے کوئی یہ پوچھے کس طرح سے دل پہ قابو کیا بابا کو جو زخمی دیکھا ہے زینب کا کلیجہ پھٹنے لگا ہے حال رقیہ کا ابتر ہے حال رقیہ کا ابتر سمجھ جائے بھلا کیسے شبر اشکوں کا نہیں تھمتا دریا بابا کو جو زخمی دیکھا ہے زینب کا کلیجہ جراح کی باتوں کو سن کر حسین کے ٹوٹے قلب و جگر کہتے ہیں یہ رو کر واہ بتا بابا کو جو زخمی دیکھا ہے زینب کا اور کوفے کے یتیموں کے نالے دل سن کے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے روتا ہے علی کا ہر بچہ بابا کو جو زخمی دیکھا ہے زینب کا کلیجہ کسی طرح شعیب اس خبری کو لکھے زینب نے جو رو کر بین کیے کہتی تھی لٹی میری دنیا بابا کو جو زخمی دیکھا ہے زینب کا کلیجہ پھٹنے لگا بابا کو جو زخمی دیکھا ہے دل پر ہے پڑا گہرا صدمہ بابا کو جو زخمی دیکھا ہے زینب کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، یہ تھے جناب شعیب نوگانوی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں آپ سے مخاطب تھے، نواخوانی کر رہے تھے۔ ناظرین، جی چاہ رہا ہے کہ کچھ مرثیے کے بند
تحت اللفظ سنے جائیں، اور وہ مرثیہ بھی میر دبیر کا اگر ہو تو کیا کہنے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں ایک بڑی اہم ترین شخصیت، ایک عظیم خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک بزرگ محترم سید شبیر علی زیدی صاحب، جو بیلجیم سے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے محترم سید شبیر علی زیدی صاحب سے میر دبیر کے مرثیے کے چند بند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ ہم اپنے زمانے کے امام سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس عبادات کو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کے لیے پیش کریں۔ میں سید شبیر علی زیدی، ساکن برسلس، میر دبیر کا یہ مرثیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے روزے دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں، اے روزے دارو آہو بکا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں، ماہ مبارک رمضاں اور خدا کا گھر، تڑکا و نور کا وہ شب قدر کی سحر، پیش خدا و سجدے میں شیر خدا کا سر، اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت و فرق پر، فوار خوں کے زخم جبیں سے بہا کیے، سجدے میں آپ ربی الاعلیٰ کہا کیے، سر پیٹ و مومنوں سر حیدر ہوا دو نیم، لکھا ہے مغز ایمان کے برج کا مہ انور ہوا دو نیم، سر پیٹو مومنوں سر حیدر ہوا دو نیم، ایمان کے برج کا مہ انور ہوا دو نیم، سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دو نیم، لکھا ہے مغز تک سر اتھر ہوا دو نیم، زہرا نے بال کھولے نبی ننگ سر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے، کس وقت میں بہایا ہے کرار کا لہو، ہے مدینہ دور کمی گاہ میں عدو، کل 4-5 سال کے سجاد نیکو، دادا کے دل میں پوتے کے مکتب کی آرزو، کم سن کئی یتیم شہداد رس کے ہیں، عباس نامدار ابھی 9 برس کے ہیں، لکھا ہے جب ننیم ہوا فرق مرتضیٰ، صدرسے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا، پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضیٰ کہا، دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد وہ نیک ذات، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات، ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ پہ کس نے ہاتھ، رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں، بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں، ناگاہ نمازیوں کا گروہ آیا ننگ سر، حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر، پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن جبی کے زخم پر رومال باندھ دو، میرا سر شگافتہ لال باندھ دو، باندھا حسن نے زخم پر سر شاہ ذوالجلال، بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال،
शब्बर ने जब कसा तो फिर किया वही मकाल, फिर चुस्त बांध कर ये पुकारा वो कुछ साल। अब दर्द कैसा है असदे जुल जलाल है, हाथों से सर पकड़ के कहा वो ही हाल है। पढ़वा के फिर नमाज जमात की मुश्तबा, बाबा के सर पर पढ़ने लगे आए शिफा। नागाह आके किसी औरत ने दी सदा, जहरा के प्यारो तुमसे ये ज़ैनब ने है कहा। बाबा को मेरे जल्द जो घर में न लाओगे, तो सर भराए ना मुझको भी मस्जिद में पाओगे। बोले अली हवा सभी से बजा नहीं, ज़ैनब से कह दो कूफा है ये करबला नहीं। मैं बेदयारो बेकसो बेआशना नहीं, शिया है गिर्द नर अहले जफा नहीं। पर्दे से नंगे सर तू अभी क्यों निकलती है, क्या हल्क पर हुसैन के तलवार चलती है। शियों में इस बयां से हुआ शोर शैन, लाए पिसर गलीम पे शहे मशरक़ैन। यूं ले चले गलीम में हैदर को नूरे ऐन, कांधा दिया सराहने हसन पाए थी हुसैन। आगे जुलूम रूह इला में नंगे सर चला, लाशा कुनिंदे दर खैबर घर से चला। पहुंचा जो लाशे शह मर्दा करीब दर, पहुंचा जो लाशे शह मर्दा करीब दर। बेसाख्ता निकल पड़ी ज़ैनब पर सर, और उसके बाद उसके यूं ही आई थी अकबर की लाश पर। ये वाक़या था बाप का वो रहलते पिसर, रख के हाथ आंखों पर सब कल्क हट गई। फैला के हाथ लाशे से ज़ैनब लिपट गई। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के इमाम अली अलैहिस्सलाम, आप हमारी इस इबादत को कबूल फरमाएं। जनाब मीर हदीस मिर्ज़ा दबीर तमाम जुमला शोरा इकराम के दर्जात को बुलंद करें। जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमाए, जो गुजर गए हैं उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के मामूद इस कोरोना की बीमारी को हमसे दूर कर, हम पर रहम कर बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। नाज़रीन, ये थे मोहतरम सैयद शब्बीर अली ज़ैदी साहब, जो बेल्जियम से हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और उन्होंने मीर दबीर के मरसिए के चंद बंद हमारे इस प्रोग्राम में पेश किए। हम दुआ करते हैं परवरदिगार उन्हें तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे और उन्हें लंबी उम्र अता करे। नाज़रीन, आइए अब एक बहुत खूबसूरत आवाज़ में एक नहा सुना जाए, और वो आवाज़ है जनाब मुक़्तदी रज़ा की। बॉम्बे से हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं मुक़्तदी रज़ा। उनसे और उनके हमनवा से एक नोहे के चंद अशार समाअत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह रे कूफे में क़यामत की घड़ी है, अल्लाह रे कूफे में क़यामत की घड़ी है। अल्लाह रे कूफे में क़यामत की घड़ी है। अल्लाह रे कूफे में क़यामत की घड़ी है। सजदे में मेरे मौला पे तलवार चली है। अल्लाह रे कूफे में क़यामत की घड़ी है। अल्लाह रे कूफे में क़यामत की घड़ी है। थर्राए न क्यों आज भला मस्जिद कूफा, थर्राए न क्यों आज भला
जख्मी है जो महराब में वो हक का वली है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। हर संत से रोने की सदा आती है बेहम, हर संत से रोने की सदा आती है बेहम। औलाद पैगंबर पर मुसीबत की घड़ी है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। इंसान ही नहीं जिन्नो मलक करते हैं मातम, इंसान ही नहीं जिन्नो मलक करते हैं मातम। वो होता है रुखसत जो इमामे अज़ली है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। था दीने मोहम्मद का मुहाफिज जो हमेशा, था दीने मोहम्मद का मुहाफिज जो हमेशा। अफसोस के तलवार उसे मारी गई है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। बेवा यतीमों की जिसे फिक्र थी हरदम, बेवा यतीमों की जिसे फिक्र थी हरदम। आज उसके ही बच्चों पर यतीमी की घड़ी है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। सर पीटती जन्नत से चली आई है ज़हरा, सर पीटती जन्नत से चली आई है ज़हरा। ज़हरा को संभाले हुए खालिद का नबी है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। ताबूत पा बाबा की तो गश खाती है कुलसूम, ताबूत पा बाबा की तो गश खाती है कुलसूम। अब्बास के अशकों को मगर पोंछ रही है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। अल्लाह हर कूफे में क़यामत की घड़ी है। सद शुक्र के ताबूत अली उठा तो लेकिन सद शुक्र के ताबूत
علی اٹھا تو لیکن شبیر کی کربل میں غریب الوطنی ہے اللہ ہر کوفے میں قیامت کی گھڑی ہے اللہ ہر کوفے میں قیامت کی گھڑی ہے کوئی بھی نہیں ہے جو شمیمہ کے کفن دے کوئی بھی نہیں ہے جو شمیمہ کے کفن دے بے گور کفن لاش شبیر پڑی ہے اللہ ہر کوفے میں قیامت کی گھڑی ہے اللہ ہر کوفے میں قیامت کی گھڑی ہے اللہ ہر کوفے میں قیامت کی گھڑی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ناظرین اب آخر میں ہم جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے 19 رمضان اور 20 رمضان کو تاریخ کی مناسبت سے جمیل زیدی صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ مرثیے کے چند بند ہمارے اس پروگرام میں پیش کریں، تو آج وہ ہماری درخواست پر مسقط سے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں ایک مرثیے کے ساتھ. سماعت فرمائیے جمیل زیدی صاحب سے ایک مرثیے کے چند بند. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مرثیہ شب شہادت مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. فاتحہ. زہرا کے گھر رضائے جناب امیر ہے، خود بے قرار روح رسول قدیر ہے، اب شاہ بھی ماہ رمضان بھی اخیر ہے، کیوں کر علاج ہو میرا مولا فقیر ہے، دنیا کے شاہ دین کے سلطان ہیں علی، حسرت یہ ہے دوا کو بھی محتاج ہے علی. 21ویں کی رات قیامت کی رات تھی، سادات پر بلا کی مصیبت کی رات تھی، محشر کی صبح تھی کہ شہادت کی رات تھی، بیٹوں سے بو تراب کی رخصت کی رات تھی، کہتے تھے دل دو نیم ہے ایسا خطر ہے آج، بے زرد راہ خلق سے اپنا سفر گیا. شبر میرے یتیموں کو شفقت سے پالیو، تم اپنے نانا جان کے گھر کو سنبھالیو، شبیر پر بلا کوئی آئے تو ٹالیو، دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالیو، اس کا لحاظ چاہیے تم کو کہ خرد ہے، بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے. ام البنین غم سے تھی بیٹھی جھکائے سر، عباس اس کے پاس کھڑے تھے بچشم تر، بولے علی یہ بیٹے کے اشکوں کو دیکھ کر، بابا کے غم میں رونا میرے غیرت قمر، اب سرپرست فاطمہ کے نورین ہیں، اور عباس آج سے تیرے بابا حسین ہیں. یہ کہہ کے غم سے حال جو ہونے لگا تغیر، بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے شاہ دستگیر، بولے حسین سے یہ امام فلک سریر، بیٹا بڑا علم ہے کہ عباس ہے صغیر، اب آپ کے سپرد میرا لالا فام ہے، بھائی نہ جانیو یہ تمہارا غلام ہے.
سارے تو گھر کے مالک و مختار ہیں حسن، دو خدمتیں ہیں آپ کی، ایک بھائی ایک بہن، ہر دم رہے یہ ساتھ مصیبت ہو یا محن، ایک دن یہ کام آئیں گے میرے گل بدن، لو آج اپنے ہاتھ سے توقیر دو انہیں، ان کو نشان چادر تطہیر دو انہیں۔ گل پڑ گیا رسول عرب کا نشان لاؤ، آیا علم تو بولے کہ عباس لو اٹھاؤ، اونچا کیا نشان تو کہا اے حسین جاؤ، مشکی جلا کے اب ان سب کا بھی تم بناؤ، کیا مشک زیب دے گی ہمارے نشان کو، اور ہم بھی تو دیکھیں اپنے بہشتی کی شان کو۔ سقا بنا چکے جو انہیں شاہ کربلائی، پھر شیر حق نے چادر خیر النساء منگائی، خواہر کے سر پہ حضرت شبیر نے اڑھائی، اور نہ جانے کس خیال سے رقت علی کو آئی، کیا شے پھری نظر میں کہ نقشہ بدل گیا، بیٹی کو دیکھا یاد سے اور دم نکل گیا۔ گل پڑ گیا کہ حیدر کرار مر گئے، لو جانشین احمد مختار مر گئے، لو جانشین احمد مختار مر گئے، ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے، روئیں جو بیٹیاں تو پسر پیٹنے لگے، اور عباس ننھے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے، عباس ننھے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا یہ میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔